أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عروة بن الزبير رحمه الله هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے. اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور مالک و رازق نہیں ہے، نہ کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے خوابوں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں اپنی احادیث مبارکہ میں ہم امتیوں کے لیے بیان فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 24 رجب 1446 ہجری مطابق 24 جنوری 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا مسجد عزیزیہ سے آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ دینے کے لیے کہا گیا اور خطبہ ہوا، بڑا شاندار، ضرورت کا حامل، بڑا مفید موضوع رہا، اور وہ ہے خواب اور اس کی حقیقت. خواب اور اس کی حقیقت. معزز سامعین، خواب یا خوابوں کو لے کر لوگوں میں بڑے مسائل ہیں. بعض لوگوں کی زندگیاں خوابوں کو لے کر تباہ ہو گئی ہیں، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں خوابوں کو لے کر. اور بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کیا خواب آئے گا.
کچھ آئے، کچھ اشارہ ملے، کچھ نظر آئے، کچھ خوشخبری ملے، اس قسم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ ہدایت دے انہیں بیٹھے رہتے ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے، اپنے دفتروں میں، اپنے آفسوں میں، یا چینلز پر، یا اس کے خاص گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو بھی خواب آئے آپ ان کے سامنے پیش کر دیجئے، ان سے کانٹیکٹ کیجئے یا اس چینل پر پہنچا دیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیں گے وہ بیٹھ کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نہ علماء ہیں، نہ بصیرت رکھنے والے ہیں، نہ صحیح عقیدے والے ہیں، نہ صحیح منہج والے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے افراد۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل خوابوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں خوابوں سے بڑا گہرا تعلق ہے لوگوں کا، ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے، اللہ کا سچا دین ہے، یہ دین اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، اور کیا کریں اگر ہمیں کوئی خواب آ جائے یا خواب پڑ جائے، خواب ہم دیکھ لیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں ضروری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے خطیب صاحب کو، خالد با شماخ کو، بڑا شاندار، مختصر، مفید، مدلل نصوص شرعیہ سے مستند خطبہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، کیا خوابوں کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب ہوتے ہیں، خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ خواب کوئی تصور نہیں ہے، خواب ثابت ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے اپنی احادیث میں، اس کے احکام بیان کیے ہیں، اس کے آداب بیان کیے ہیں، خوابوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، خواب دیکھیں گے تو کیا کرنا چاہیے یہ تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ثبوت خوابوں کا ہمیں شریعت سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ ترجمہ ان آیتوں کا، 3 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا سن لو، خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے جس کا مطلب دوست، اللہ کے ساتھ ہی اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہیں اولیاء؟ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن میں 2 کوالٹیز ہوتے ہیں، جو صفات، ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، پکا ایمان، صحیح ایمان ان کا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اولیاء۔ اور ایمان ظاہر چیز نہیں ہے کہ زبان سے کوئی کہہ دے کہ میں ایمان والا ہوں تو کافی ہے، دل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، ڈر یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسری بات بیان فرمائی، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان کو خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا۔ تیسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں بیان فرمائی، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کیا، یہاں اس آیت میں جو بشرا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، تو اس خوشخبری کے بارے میں بیان فرمایا یہ اچھا خواب ان کو آئے گا۔ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا کہ ان کو خوشخبری ہے، خوشخبری کا مطلب اچھے خواب، سچے اچھے خواب، یہ جو ہے اس کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ عروۃ بن الزبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں جو بشرا کا لفظ ہے اس کا مطلب الرؤیا الصالحہ، سچا خواب،
جو نیک خواب، اچھا خواب جو آدمی مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نبوت ختم ہو چکی ہے، آخر نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ خوشخبریاں ہیں، مبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وما المبشرات، یہ مبشرات یعنی خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب، سچے نیک خواب یہ خوشخبریاں ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، خواب حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ خوابوں کو لے کر لوگوں کے بڑے عجیب مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں گے عورتوں کے، مردوں کے، نوجوانوں کے، پڑھے لکھوں کے، ان پڑھوں کے، سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں معاشرے میں خوابوں کو لے کر بڑی غلطیاں لوگوں کے پاس ہیں۔ جیسے ایک بڑی غلطی کیا ہے، اللہ نے احکام دیے ہیں، اللہ نے منع کردہ چیزیں رکھی ہیں ہمارے لیے، حلال ہے، حرام ہے، دین ہے، اسلام ہے، اوامر ہیں اللہ کے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، عمرہ کرو، یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں، ان میں کنارہ یا کہیں ان میں سستی کاہلی ہوتی ہے، خوابوں سے جڑے رہتے ہیں، ان کا تعلق، ان کا دل صرف خوابوں سے جڑا رہتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کیا خواب آئے گا، خواب کیا آئے گا، میں کیا کروں اس خواب کو لے کر، اسی میں پڑے رہتے ہیں، اور فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، نوافل میں کوتاہی ہوتی ہے، حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ غلط ہے، انسان کا تعلق دین سے ہونا چاہیے، خوابوں سے نہیں جڑے رہنا چاہیے، تعلق اپنا خوابوں سے نہ رکھے انسان۔ خواب جو آنے ہیں وہ آئیں گے، جو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئیں گے، آگے آ رہی اس کی تفصیل۔ تعلق انسان دین سے جڑے کہ دین کیا کہتا ہے، نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، رمضان آئے روزہ رکھو، روزہ رکھو، توحید پر رہو، شرک سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ جو اوامر ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، ہمارا تعلق اس سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دین کو چھوڑ کر ہم خوابوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی۔ ایک نمبر دو، خواب آتے ہیں، اچھے خواب، برے خواب، خوابوں کی اپنی جگہ تفصیل ہے، آگے آ رہی ہے وہ بات۔ انسان جو ہے کوئی بھی اچھا خواب آتا ہے سب کو بولنا شروع کر دیتا ہے، تمام ساتھیوں کو بولتا ہے، تمام لوگوں کو بتا دیتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، عورتیں بھی ایسی تمام لوگوں کو بیان کر دیتی ہیں خواب۔ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنی خواب، وہ بھی سب کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈراؤنی خواب کا اثر ان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ کیسے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں خوابوں کی وجہ سے، ڈراؤنی خوابوں کی وجہ سے۔ ڈراؤنی خوابوں کی وجہ سے اتنا ڈر ان کا بیٹھ جاتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، بی پی ہمیشہ ہائی، بلڈ میں شوگر نہیں تھا، شوگر آ گئی، خواب آتے شروع ہو گئے، 10 15 20 25 کچھ برے خواب آ گئے تو ان کو شوگر آ گئی صاحب، یہ جو ہے شوگر کے پیشنٹ ہو گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اچھے خواب، اچھے سچے خواب۔ نمبر 2 شیطانی وسوسے، نمبر 2 شیطانی وسوسے۔ نمبر 3 اضغاث و احلام، انسان جو سوچتا ہے دن بھر وہ چیز خواب میں اس کو نظر آتی ہے۔ بس 3 قسم۔ نمبر 1 اچھے خواب، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، اس میں اچھے خواب آتے ہیں، اچھے سچے، نمبر 1۔ نمبر 2 شیطانی وسوسے، شیطان کھیلتا ہے خوابوں میں، وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، سیکنڈ، جس میں ڈرتا ہے آدمی، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو آپ دن بھر میں سوچتے رہتے ہیں، جیسے چھٹیاں چل رہی ہیں تو خواب میں چھٹی آپ کو نظر آئے گی، آپ پہنچ گئے اپنے گھر۔ امتحانات چل رہے ہیں تو خواب میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے ایگزام دے دیا، ٹاپ کر دیا، فرسٹ آ گئے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے رشتے، لڑکیاں دیکھے جا رہی ہیں آپ کے لیے رشتے، آپ کو خواب آئے گا آپ کو شادی بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہوگا۔ جو سوچتا ہے آدمی نے وہ چیز آتی ہے۔ دن بھر میں کوئی چیز، نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں ادھر ادھر، آپ کو خواب میں آئے گا کہ
فلاں کمپنی سے آپ کو میل آ گیا ہے، ایک بہترین سیلری پر آپ کو جاب دے دی گئی ہے خواب میں، کیونکہ وہی چیز سوچ رہے تھے آپ، کتنی سی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرمایا اچھا جو اچھے سچے خواب ہوتے ہیں مومن کے ہوتے ہیں، مومن کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جو سچا مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے اچھا سچا، تو وہ خواب حقیقت ہوتی ہے، وہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اذا اقترب الزمان، قیامت سے پہلے مومن کے خواب سچے ہوں گے، مومن جو دیکھے گا وہ حقیقت میں نظر آئے گا اس کو۔ اور مومن کا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے مومن کا خواب۔ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ، اور جو چیز نبوت سے جڑی ہوئی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خواب کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ، اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر گزرے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بڑے معبر گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ، اور میرا بھی یہی کہنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ وَكَانَ يُقال، اور کہا جاتا ہے، الرؤیا ثلاث، دیکھیے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، حدیث النفس، انسان کے سوچ، انسان کے خیالات، جو انسان سوچتا رہتا ہے وہ چیز خواب میں آتی ہے ایک، وہ تخویف الشیطان، شیطان کا ڈرانا، شیطان ڈراتا ہے سانپ، بچھو یا کوئی خون یا قتل و غارت گری، ڈراؤنی خواب، یہ شیطان انسان خوابوں میں ڈراتا ہے بندے کو، اللہ کے بندے کو۔ دوسرا، نمبر 3، وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تیسرے قسم کے خواب جو کہ سچے مومن کے خواب ہوتے ہیں، خوشخبری اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اگر خواب میں آپ نے ایسی چیز دیکھی جو پسند نہیں ہے آپ کو، ناپسندیدگی چیز، یعنی ڈراؤنی خواب دیکھے، برے خواب جس کو ہم کہتے ہیں، گندے خواب، اچھے خواب آپ نے نہیں دیکھے ہیں، ناپسندیدہ والا خواب آپ نے دیکھا ہے، فَلَا يَقُصُّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، تو کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرو۔ دیکھیں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، مت بیان کرو لوگوں کے سامنے آپ نے ایسا برا خواب دیکھا ہے۔ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اٹھو، خواب برا دیکھنے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھو 2 رکعت، یا اٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث سے ثابت ہے، جب انسان اگر برا خواب دیکھے جو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اپنے لیفٹ سائڈ پر ایسے، اس کو نفث کہتے ہیں، 3 مرتبہ تھوکے، تھوکنا وہ تھوکنا نہیں جو باہر تھوکتے ہیں، یہ ہے ایسے، اور اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے حدیث بخاری کی، الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کوئی ایسا ڈراؤنی خواب دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے بائیں لیفٹ سائڈ پر تھوکے، اور اس کے شر سے، اس خواب کے نقصان سے اللہ کی پناہ مانگے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، اگر یہ دونوں کام کر لیتا ہے، کون سے 2 کام؟ اس طرف 3 مرتبہ تھوکنا اور اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا، اس خواب کے نقصان سے بچا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر یہ خواب سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، پھر اس خواب سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اب اچھا خواب کوئی نظر آئے، کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی، جسے لوگ بولتے ہیں نا پانی دیکھنا بہت اچھا ہے، اچھا لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں اس کے خوابوں کے بارے میں، او ہو لائن پوری لگی ہوئی ہوگی، آپ ہاں آپ کیا جانتے ہیں خواب کے بارے میں؟ ارے بھائی میں نے سنا ہے، اچھا یہ سنا ہے بڑا خطرناک ہے جملہ، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ کیسے سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ کسی سے سنا ہے، کسی سے کیسے سنا ہے؟ اچھی بات بھائی، سننا بھی ایک مسئلہ ہے نا، سننا بہت بڑا کام ہے۔
آپ مجھ کو سن رہے ہیں، میں جامعہ محمدیہ مالیگاؤں سے فارغ، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ، دعویٰ سینٹر کا میں امپلائی ہوں. آپ سن رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اپنے بارے میں بتایا تھا. لیکن میں اور آپ اگر کسی ایسے انسان کو سن رہے ہیں جس کا عطا پتہ نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے کون ہے بھائی، اللہ عالم، تو یہ بڑا خطرناک سننا ہوتا ہے، ڈینجرس سننا. یہ یا آپ کو پتہ ہے سن رہے ہیں، اور جس کو سن رہے ہیں وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ارے بھائی ڈاکٹر سے دین کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سے میڈیکل چیزیں سنو، سمجھ میں آتی ہے. کوئی انجینئر کو ہم سن رہے ہیں، ہاں انجینئرنگ کی کوئی بات بتا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. آئی ٹی کا آدمی آئی ٹی کے بارے میں کوئی چیزیں بتا رہا ہے آپ کو، ایک بزنس مین بزنس کیسے کرنا چاہیے آپ کو بتا رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے. دین کی بات ان لوگوں سے کیسے سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ عالم کو سننا، مستند ہو، راسخین فی العلم ہو، جن کا عقیدہ صحیح ہو، تب تو وہ صحیح ہے. تو یہاں بات معلوم ہونی چاہیے، خواب کی تعبیر بتانے والے دنیا میں دو قسم کے ہیں. کتنے؟ نمبر ایک، علماء ثقات، سچے اچھے پختہ عقیدہ رکھنے والے، صحیح منہج والے، اللہ سے ڈرنے والے علماء، اہل العلم علماء. آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے خواب پوچھتے ہیں، تعبیر کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسری قسم کے شیاطین انس، جن نہیں بول رہا ہوں، جنوں کا کہاں ہے نہیں معلوم نا ان کا نمبر. انسانوں کے شیاطین، یہ دو چینلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ویب سائٹس ہیں، ان کے اپنے جو ہے سوشل میڈیا میں یہ کافی سرگرم رہتے ہیں. بولتے ہیں آپ کو کیا خواب آیا، یہ خواب آپ نے دیکھا، یہ اس کا مطلب، یہ خواب آپ نے دیکھا، یہ خواب. بھئی کون ہیں آپ آخر؟ Who are you؟ کون ہیں آپ؟ ہم ہیں. ارے کون ہیں آپ؟ کہاں پڑھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے علم حاصل کیا آپ نے، کہاں سے یہ خواب کی تعبیریں بتا رہے ہو؟ اللہ ان کو دیکھے گا، آپ کو بھی دیکھے گا. آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ جو جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کے سامنے اپنے خواب پیش کر رہے ہیں اور وہ جو تعبیر بتا رہے ہیں اس کو آپ صحیح سمجھتے، تو یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متوجہ ہوتے اور ان سے سوال کرتے، هل رأى احد منکم البارحة رؤیا، کیا رات میں تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، صحابہ میں سے جس نے خواب دیکھا. خواب دکھایا نہیں جاتا ہے، خواب دیکھا جاتا ہے. آپ بولیں گے مجھے خواب پڑے سوئیں گے، خواب آئے گا؟ خواب آتا ہے، آنا ہے آتا ہے، نہیں آنا ہے نہیں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اپنے اصحاب سے، تم میں سے کل رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اگر صحابہ کو کسی کو خواب نظر آیا، خواب دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بتاتے، اس کی تفسیر بتاتے. اسی سے کہتے ہیں کہ خواب اہل علم کے سامنے آپ جو اس کی تعبیر جانتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ثقات ہیں، ان کے سامنے جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو علم نہیں رکھتا ہے، جاہل ہے، اس کے سامنے ہرگز خواب نہیں پیش کیا جائے. اسی طریقے سے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں آپ سے، حاسدین ہیں، ان کے سامنے بھی ہرگز اپنا خواب نہیں بتانا. اس کی دلیل یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے خواب مت بتاؤ. دیکھیں بھائی تھے وہ لوگ، لیکن حسد رکھتے تھے، جلن تھی اپنے بھائی یوسف سے. تو یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، قرآن کی آیت، قال یا بنیہ، کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے یوسف کو کہا، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے خواب مت بتانا. آپ کو معلوم ہے نا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ ستاروں کا مشہور خواب ہے، ٹھیک ہے، چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو دیکھا تھا انہوں نے خواب میں. تو اپنے ابا سے ذکر کیا تھا خواب، تو ابا نے فوراً خواب سن کر کیا کہا، اپنے بھائیوں کے سامنے مت بتانا یہ خواب، ورنہ وہ چال چلیں گے تمہارے خلاف، کوئی خطرناک، کوئی چال چلیں گے. یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا حاسدوں کے سامنے اپنا خواب نہیں پیش کرنا چاہیے، اور جو صحیح لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، جسے بتایا گیا، ان کے سامنے خواب پیش کیا جا سکتا ہے.
امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ایعبر الرؤیا کل احد، کیا ہر آدمی خواب کی تعبیر کر سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی خواب کی تفسیر، خواب کی تعبیر پیش کر سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا نبوت سے کھیلا جائے گا؟ کیا نبوت سے کھیلا جائے گا؟ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے اور نبوت سے کھلواڑ جائز نہیں ہے، نبوت سے کھلواڑ جائز نہیں ہے۔ مطلب ان کے کہنے کا کیا ہے کہ ہر کوئی خواب کی تعبیر نہ پیش کرے، جو جانتے ہیں وہ پیش کریں، جو نہیں جانتے وہ پیش نہیں کریں گے۔ اور آپ ملک مصر کا بھی خواب، بادشاہ مصر کے بادشاہ نے جو بھینسوں کے بارے میں خواب دیکھا تھا اس کا بھی جو ہے ذکر موجود ہے، کیسے یوسف علیہ السلام جو جیل میں گئے تھے بعد میں آئے، یا ان کے پاس خواب پیش کیا گیا بادشاہ کا، تو اس خواب کی تفسیر انہوں نے پیش کی تھی، اس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اپنے خواب کا ذکر اس نے جو ہے اپنے اس میں دربار میں کیا تھا، تو وہاں ایک آدمی جو اس کے بادشاہ کا خادم تھا اس کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام ہیں جیل میں، وہی اس خواب کی صحیح تعبیر پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان تک بات پہنچی، انہوں نے پھر بتایا، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے جو قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے نہیں پیش کرنے چاہیے، لیکن جو صاحب علم ہیں اور فقہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے خواب پیش کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے خطبے کا؟ خطبے کا خلاصہ کچھ پوائنٹس خطبے کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات، خوابوں کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے، خواب اسلام سے ثابت ہے کہ خواب آ سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، خوابوں سے گہرا تعلق انسان کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ خواب آئیں نہ آئیں، اگر اچھے خواب ہیں تو پھر ایسی صورت میں علماء کرام سے پوچھ لے، برے خواب ہیں تو اسلام میں جو تعلیم دی گئی ہے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرے، ورنہ اپنا دل کا تعلق خوابوں سے نہ رکھے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، شریعت مکمل ہو گئی ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی آرڈر خواب میں نہیں آ سکتا کسی کو۔ جتنے آرڈر اللہ کو دینے تھے وہ دے دیے، اللہ نے نہیں دیے۔ کہاں ہیں وہ آرڈرز؟ قرآن میں۔ جو آرڈرز ہم تک پہنچانے تھے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، حج وغیرہ سارے احکام کتاب و سنت میں ہیں۔ بعض لوگ خواب کو نص سمجھتے ہیں، جیسے ایک آیت سے دلیل لی جاتی ہے، حدیث سے دلیل لی جاتی ہے، ویسے سمجھتے خواب آیا مطلب مجھے حکم مل گیا ہے، اب اشارہ مل گیا۔ اشارے خوابوں میں نہیں ہوتے ہیں، خواب میں کہاں سے اشارہ ملے گا بھائی؟ اشارہ تو یا تو عربی میں مرور کو بولتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، یہ ہے نا اشارہ، سگنل کو اشارہ بولتے ہیں، یہ جو یا ایسے کرنا، یہ اشارہ، یہ اشارہ، یہ اشارے ہیں۔ خوابوں میں کوئی اشارے نہیں ہوتے ہیں، جو دین اللہ نے اتارنا تھا اتار دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو امت تک پہنچا دیا۔ اب خوابوں میں کیسے احکام آئیں گے بھائی؟ نہیں آ سکتے خوابوں میں احکام۔ ہی چیز تو دوسری چیز، پہلی چیز خوابوں کی حقیقت ہے، اسلام سے اس کا ثبوت ہے۔ دوسری چیز، خوابوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تعلق ہمارا دین سے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وسوسے شیطانی ڈرانے وسوسے، نمبر 2 خیالات جو ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں دن بھر، اور وہی چیز خواب میں ہم دیکھتے ہیں، نمبر 3 اللہ کی طرف سے جو ہے خوشخبری آتی ہے، سچا خواب ہوتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک خواب آئے، جو ہم سوچتے ہیں وہی چیز خواب میں آئے، کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں کہ سفر کو جانا ہے آپ کو، اور خواب میں سفر آپ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اضغاث احلام ہے، یہ چھوڑ دیں، بیکار کی چیزیں ہیں۔ اگر شیطانی خواب آئے، ڈراؤنی، شیطان نے ڈرایا آپ کو، تو کیا کرنا ہے؟ جی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف تھوکو 3 بار یا 1 بار، بہرحال 3 بار، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو، اور کسی بھی جو حاسدین ہو یا کوئی بھی انسان ہو اس کے سامنے اس خواب کو مت بیان کرو۔ تیسری قسم کا خواب جو ہوتا ہے، جو سچا اور خوشخبری جس میں ہوتی ہے، یہ خواب علماء کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو راسخین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے آج کے خطبے کا۔ امید کے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رجب کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، تو اس سے دعا ہے کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہم سب کو پانے والا بنائے، اور اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادتیں کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔